دیکھیں، ایک وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس بالکل سیاسی نہیں ہے، جبکہ دوسرے وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے بغیر اس طرح کے کام ہوتے نہیں. یعنی ٹائیگر فورس کے پیچھے سیاسی سوچ کار فرما ہے اور دونوں حکومت کے لوگ ہیں. ویسے تو تضاد بیانی حکمران جماعت کا خاصا رہی ہے اور یہی بات ٹائیگر فورس کے حوالے سے بھی نظر آ رہی ہے کہ شاید ٹائیگر فورس کا یعنی ٹائیگر فورس بنانے کا مقصد خود کو سیاسی طور پر ری آرگنائز کرنا ہے. تو عثمان ڈار کا اپنے موقف دیکھا، میں آپ کو فواد چودھری کا بھی موقف دکھاتا ہوں، وہ بھی منسٹر ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں، فرینکلی ہم کو چیریٹی آرگنائزیشن نہیں ہے، ہم پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، اور پولیٹیکل آرگنائزیشن جو بھی کام کرے گی اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہوگا، ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہوگا. میرا خیال میں جو پرائم منسٹر صاحب نے دیکھا نا، یا تو ہوتا کہ پروونسز میں ہم آرٹیکل 140A پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا، لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ ان پلیس ہوتی، تو پھر بہت سارے معاملات آپ نے لوکل گورنمنٹ سے کر لینے تھے. اب چونکہ ہم نے پروونشل گورنمنٹس نے، اور یہ اس وقت سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور سے یہ ہوا، تو ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں، اور جو لوکل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس ہیں وہ موجود ہیں، ان کا پولیٹیکل سیٹ اپ موجود نہیں ہے. لہٰذا آپ نے ایک کمبینیشن تو بنانا ہے نا، پولیٹیکل اینگل کے بغیر جو ہے وہ پھر لوگوں تک اس طرح سے رسائی نہیں ہوتی. لہٰذا جو بھی آپ سیٹ اپ بنائیں گے اور جو بھی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سیٹ اپ بنائے گی، اس میں لازماً ایک پولیٹیکل اینگل ہوگا، جو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی بہت. اب عثمان ڈار صاحب قوم کو بڑے ہی پر یقین انداز میں یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کا مقصد بالکل کوئی سیاسی نہیں ہے، جبکہ فواد چودھری اس کے بالکل الٹ بات کر رہے ہیں اور دونوں حکومت کے نمائندے ہیں. اگر یہی بات اپوزیشن کرے تو کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے. تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ ٹائیگر فورس کا معاملہ متنازع ہوتا جا رہا ہے. وزیر اعظم خود تو یہ فرماتے رہے ہیں کہ جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنا چاہیے، لیکن شاید ٹائیگر فورس کا نام رکھتے ہوئے یا فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے. اگر اس کا نام وہ پاکستان فورس، یوتھ فورس یا قومی جام باز یا قومی رضاکار وغیرہ رکھ لیتے تو اس سے ایک حب الوطنی کا تاثر ضرور ابھرتا اور تمام پاکستانی اکراس دا بورڈ اس میں حصہ لیتے. اور یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ عوامی نمائندوں کو ایکٹیو کر دیا جاتا اور اب تک راشن تقسیم بھی ہو چکا ہوتا. لیکن چونکہ یہ ہوا نہیں اور اب آپ ٹائیگر فورس بنانے چلے ہیں، ضرور بنائیں، لیکن اس میں جو متنازع پہلو ہے ان کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. دیکھیں، سوال یہ کہ جب حکومت اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں تو اپوزیشن کے لوگوں کو، یعنی ان کے جو فالوورز ہیں، ووٹر سپورٹر ہیں، انہیں ساتھ لے کر چلنے پر کیسے تیار ہوگی. اور چونکہ خان صاحب نے انفارچونیٹلی یہ تاثر خود مضبوط کیا ہے کہ وہ کسی صورتحال میں بھی سیاسی مخالفین کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں، ان کی تجاویز تک سننے کو تیار نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ووٹر اور سپورٹر کو ساتھ لے کر چل سکیں. اسی لیے اپوزیشن بھی بار بار تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ حکومت نے راشن کی تقسیم کا جو فارمولہ سوچا ہے یا تیار کیا ہے وہ ابھی سے تنقید کا نشانہ بن رہا ہے. اگر اپوزیشن قیادت حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ پا رہی یا حکومت اپوزیشن قیادت کو ساتھ نہیں بٹھا پا رہی تو پھر یہ توقع کرنا کہ ان کے فالوور، ان کے ووٹر اور سپورٹر، یعنی سیاسی مخالفین کے فالوور سپورٹر وہ کسی ٹائیگر فورس کا حصہ بن جائیں گے، یہ کسی بھی طرح ممکن ہوتا نظر نہیں آتا. جس طرح حکومت اور اپوزیشن اس وقت الگ الگ کام کر رہے ہیں، الگ الگ چل رہے ہیں، تو ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں، وہ بھی الگ الگ کام کر رہے ہیں. اپوزیشن الگ آل پارٹیز کر رہی ہے، حکومت الگ اپنا بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف، بلاول بھٹو یا دیگر لیڈران کی جماعتوں کو، یعنی اپنی اپنی جماعتوں کو ووٹ دی ہے، وہ اب ان کو چھوڑ کر خان صاحب کی ٹائیگر فورس میں چلے جائیں گے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. ووٹر اور سپورٹر اپنی قیادت کے ساتھ لائل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ چلتا ہے. اگر تو خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو ساتھ بٹھا لیتے اور ان کے سیاسی مخالفین اور حکومت میں کوئی بانڈنگ ہو جاتی تو پھر ان کے ووٹر اور سپورٹر کم از کم اپنی جو پولیٹیکل افیلیشن ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیتے، خان صاحب کی ٹیم کا حصہ بن سکتے تھے. ہاں وہ ٹائیگر فورس ہوتی ہے، اس کا نام کوئی اور ہوتا ہے، لیکن جب سیاسی قیادت میں ایک بہت بڑی خلیج ہو تو پھر معاشرے میں تقسیم فطری ہے. خان صاحب کے پاس جو لوگ ہیں ان پر تو خود خان صاحب اعتبار نہیں کرتے، یعنی جو منتخب اراکین اسمبلی ہے، نمائندے ہیں، ان کو بھی ساتھ نہیں بٹھاتے. تو پھر نئی فورس بنانے کا مطلب میرے نزدیک تو لا حاصل ایکسرسائز کے سوا کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے، سوال بڑا اہم ہے
اگر حکومت نے ٹائیگر فورس میں شامل نوجوانوں کو تربیت دیے بغیر میدان میں اتار دیا یا پھر انہیں مکمل حفاظتی کٹس دیے بغیر گھروں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے بھیج دیا تو اس بات کا خدشہ تو ہے کہ کہیں نوجوان رضاکارانہ خدمات سر انجام دیتے دیتے خود اس مرض کا شکار نہ ہو جائے، جس مرض سے تمام تر حفاظتی تدابیر کے باوجود بڑے بڑے ڈاکٹر، نرسیں، پیرامیڈیکل سٹاف وہ خود کو اس وائرس سے نہیں بچا پا رہا، اس سے یہ نوجوان کیسے محفوظ رہ پائیں گے؟ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ بہت بڑا اور سیریس سوال ہے۔ نوجوان طبقہ چونکہ جذباتی اور نا تجربے کار ہوتا ہے لیکن خطرات کے ساتھ کھیلنے سے نہیں ڈرتا، گھبراتا نہیں ہے، ان میں بہت کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، دنیا کو ایکسپلور کرنے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ ایکسائٹمنٹ ان سے بہت کچھ کرواتی ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ نوجوان یقینی طور پر اس کام میں حصہ لینے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم انہیں تربیت دیے بغیر اور ان کی حفاظت کا مکمل بندوبست کیے بغیر انہیں کام پر لگا دیں گے تو یہ سراسر خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تو یقینی طور پر حکومت کے ذہن میں یہ بات ہوگی، یہ نقطہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ ٹائیگر فورس کی مکمل حفاظت کا بندوبست کیے بغیر انہیں میدان، وہ کہتے ہیں جی عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے سوچا ہی سوچا۔ اور آپ نے وہ لطیفہ بھی سنا ہوگا کہ ہور چوکو، یعنی جب سرداروں کی ایک ٹولی نے گنے کی فصل کاشت کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کہ فلاں گاؤں کے لوگ ان کے گنے کی فصل کو برباد کر سکتے ہیں تو پہلے ان کا بندوبست کر لیا جائے، تو سرداروں کی اس ٹولی نے جا کے اس گاؤں کے لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ ہور چکو۔ اب حالت یہ ہے کہ ریسرچ ہوئی نہیں، ریسرچ کے لیے ابھی اشتہار ہی دیا ہے اور یہ تصور کر لیا گیا کہ ہم نے ریسرچ کر لیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ لوگوں کو گھر گھر راشن پہنچا دیا گیا ہے۔ ٹائیگر فورس بنے گی نہیں بلکہ بنا لی گئی ہے، غریبوں کے گھروں میں چولہے جل چکے ہیں، مزدور کو اب دہاڑی یا روزگار کے لیے بھٹکنا نہیں پڑ رہا، تو کسی کے گھر میں بھوک رہی نہیں، یہ سب کچھ تصور کر لیا گیا، ایزیوم کر لیا گیا۔ اسی تصور کے تحت تو ہم نے معیشت بھی ٹھیک کر لی تھی، وہ تو کرونا وائرس کا بیڑا غرق ہو جس نے اس تصور کا ملیہ میٹ کر دیا۔ اب یہ سب کچھ تصوراتی طور پر ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اعلان کیا کہ 15 جنوری سے حکومت کورونا وائرس سے لڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس سے 10 دن پہلے تیاری کا اعلان کر دیا کہ ہم اس سے پہلے تیار کر رہے تھے، تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ویلے تو نہیں بیٹھے، تصور میں ہی صحیح کچھ تو کر رہے ہیں۔ جب نعرہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے چاہیے تو پھر خواب ہی پہلے دیکھا جائے گا۔ ریسرچ کا اشتہار دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ بس ہم نے کرونا وائرس کا علاج بھی ڈھونڈ لیا ہے اور سب سے پہلے ہم ہی مارکیٹ کے اندر اس کی دوائی بھی لے کے آئیں گے اور اب اشتہار ہم دے رہے ہیں۔ دیکھیں سوال یہ کہ جب حکومت اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں تو اپوزیشن کے لوگوں کو، یعنی ان کے جو فالوورز ہیں، ووٹر سپورٹر ہیں، انہیں ساتھ لے کر چلنے پر کیسے تیار ہوگی؟ اور چونکہ خان صاحب نے انفارچونیٹلی یہ تاثر خود مضبوط کیا ہے کہ وہ کسی صورتحال میں بھی سیاسی مخالفین کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں، ان کی تجاویز تک سننے کو تیار نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ووٹر اور سپورٹر کو ساتھ لے کر چل سکیں؟ اسی لیے اپوزیشن بھی بار بار تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ حکومت نے راشن کی تقسیم کا جو فارمولہ سوچا ہے یا تیار کیا ہے وہ ابھی سے تنقید کا نشانہ بن رہا ہے۔ اگر اپوزیشن قیادت حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ پا رہی یا حکومت اپوزیشن قیادت کو ساتھ نہیں بٹھا پا رہی تو پھر یہ توقع کرنا کہ ان کے فالوورز، ان کے ووٹر اور سپورٹر، یعنی سیاسی مخالفین کے فالوور سپورٹر وہ کسی ٹائیگر فورس کا حصہ بن جائیں گے، یہ کسی بھی طرح ممکن ہوتا نظر نہیں آتا۔ جس طرح حکومت اور اپوزیشن اس وقت الگ الگ کام کر رہے ہیں، الگ الگ چل رہے ہیں، تو ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، وہ بھی الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ اپوزیشن الگ آل پارٹیز کر رہی ہے، حکومت الگ اپنا بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف، بلاول بھٹو یا دیگر لیڈران کی جماعتوں کو، یعنی اپنی اپنی جماعتوں کو ووٹ دی ہے، وہ اب ان کو چھوڑ کر خان صاحب کی ٹائیگر فورس میں چلے جائیں گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ووٹر اور سپورٹر اپنی قیادت کے ساتھ لائل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر تو خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو ساتھ بٹھا لیتے اور ان کے سیاسی مخالفین اور حکومت میں کوئی بانڈنگ ہو جاتی تو پھر ان کے ووٹر اور سپورٹر کم از کم اپنی جو پولیٹیکل افیلیشن ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیتے، خان صاحب کی ٹیم کا حصہ بن سکتے تھے، ہاں وہ ٹائیگر فورس ہوتی ہے، اس کا نام کوئی اور ہوتا ہے۔ لیکن جب سیاسی قیادت میں ایک بہت بڑی خلیج ہو تو پھر معاشرے میں تقسیم فطری ہے۔
خان صاحب کے پاس جو لوگ ہیں ان پر تو خود خان صاحب اعتبار نہیں کرتے، یعنی جو متبر اراکین اسمبلی ہیں، نمائندے ہیں، ان کو بھی ساتھ نہیں بٹھاتے، تو پھر نئی فورس بنانے کا مطلب میرے نزدیک تو لا حاصل ایکسرسائز کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔